اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ شہد کی مکھی اور اس کی مہارت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹیٹوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ القرآن۔ شہد کی مکھی کو جب کوئی نیا باغ یا پھول کا کوئی باغیچہ دکھائی دیتا ہے تو وہ اپنے چھتوں میں واپس جاتی ہے اور اپنے ساتھی شہد کی مکھیوں کو اس جگہ و مقام کی ٹھیک سمت اور وہاں پہنچانے والے راستے کی تفصیل اور اس نقشے سے آگاہ کرتی ہے۔ شہد کی مکھی کا یہ کمیونیکیشن، پیغام رسانی کا یہ کام خاص طرح کے جسمانی حرکات سے ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کے ڈانس، شہد کے مکھی کا رقص، بی ڈانس۔ ظاہری کہ یہ عام طرح کا رقص نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد شہد کی کارکن مکھیوں، ورکر بیس کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ پھول کس سمت میں ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں کس انداز سے پرواز کرنا ہوگی۔ تاہم شہد کی مکھی کے بارے میں ساری معلومات ہم نے جدید ترین فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی اور دیگر پیچیدہ مشاہداتی ذرائع سے ابھی حال ہی میں حاصل کی ہیں، لیکن ملاحظہ فرمائیے کہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں قرآن نے کتنی صراحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایک خاص طرح کی مہارت عطا فرمائی ہے جس سے لیس ہو کر وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے تلاش کر لیتی ہے۔ ایک اور توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں شہد کی مکھی کے لیے جو صنف استعمال کی گئی ہے وہ مادہ مکھی کی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غذا کی تلاش میں نکلنے والی شہد کی مکھی مادہ مکھی ہوتی ہے۔ سپاہی یا کارکن کی شہد کی مکھی بھی مادہ ہی ہوتی ہے۔ اب دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ شیکسپیئر کے ڈرامے ہنری دا فورتھ میں لبیز کردار شہد کی مکھیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں سپاہی ہوتی ہیں اور یہ کہ ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیکسپیئر کے زمانے میں لوگ یہی سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شہد کی کارکن مکھیاں نر ہوتی ہیں اور وہ شہد کی بادشاہ مکھی یعنی نر مکھی کو جواب دہ ہوتی ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ شہد کی کارکن مکھیاں مادہ ہی ہوتی ہیں۔
اور وہ شہد کی بادشاہ مکھی کو نہیں بلکہ ملکہ مادہ مکھی کو اپنی کارگزاری پیش کرتی ہے۔ اب اس بارے میں کیا کہا جائے کہ 300 سال کی مسلسل جدید ترین تحقیق کی بدولت ہم یہ سب کچھ تھوڑا سا دریافت کر پائے ہیں۔ اور چیونٹیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں پر اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ لبیز لوگوں نے قرآن پاک میں چیونٹیوں کا مذکورہ مکالمہ دیکھ کر اس پر نکتہ چینی کی ہو اور کہا ہو کہ چیونٹیاں تو صرف کہانیوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ حالیہ برسوں کے دوران ہم چیونٹیوں کی طرز حیات، باہمی روابط اور کمیونیکیشن کے تبادلے کے حوالے سے بہت کچھ علم حاصل کر چکے ہیں۔ یہ معلومات دور جدید سے پہلے کے انسانوں کو حاصل نہیں تھی۔ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ وہ جانور، وہ حشرت تر اور کیڑے مکوڑے جن کو طرز حیات انسانی معاشرت سے غیر معمولی طور پر مطابقت مماثلت رکھتا ہے، وہ چیونٹیاں ہی ہیں۔ اس کی تصدیق چیونٹیوں کے بارے میں حالیہ دریافتوں سے بھی ہوئی ہیں۔ وہ ایسے چند مثال یہاں پر میں پیش کرتا ہوں۔ چیونٹیاں بھی اپنے مردوں کو انسانوں ہی کی طرح دفناتی ہیں، اور ان میں بھی کارکنان کی تقسیم کا پیچیدہ نظام موجود ہے، جس میں منیجر، سپروائزر، فورمینز اور مزدور وغیرہ شامل ہیں، اور کبھی کبھار وہ آپس میں ملتی بھی ہیں اور گفتگو چیٹ بھی کرتی ہیں۔ ان میں باہمی تبادلہ خیال، کمیونیکیشن کا ترقی یافتہ نظام موجود ہے، اور ان کی کالونیوں میں باقاعدہ مارکیٹس اور بازار ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی چیزوں کا تبادلہ کرتی ہیں۔ سردیوں میں لمبے عرصے تک زیر زمین رہنے کے لیے اناج کے دانوں کا ذخیرہ بھی کرتی ہیں۔ کوئی دانہ پھوٹنے لگے، یعنی اس پہ پودا بننے لگے، تو وہ فوراً اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں، جس سے انہیں پتہ ہو کہ اگر اس دانے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو وہ بڑھنا اور پکنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ان کا محفوظ کیا ہوا اناج کسی بھی وجہ سے مثلاً بارش سے گیلا ہو جائے تو وہ اسے اپنے بل سے باہر لے جاتی ہیں اور دھوپ میں باقاعدہ سکھاتی ہیں۔ جب اناج سوکھ جاتا ہے تبھی وہ اسے بل میں واپس لے کر جاتی ہیں، یعنی کہ یوں لگتا ہے جیسے انہیں یہ علم ہو کہ نمی کی وجہ سے اناج کے دانے سے جڑیں نہ نکل پڑیں جو دانے کو اس قابل نہ چھوڑے کہ وہ اسے کھا سکیں۔
جدید طب و میڈیسن شہد نو انسانی کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اس شہد کو وہ اپنے چھتے میں بنے خانوں کیلس میں جمع کرتی، یعنی آج سے صرف چند صدیوں قبل ہی انسان کو یہ معلوم ہوا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ بیلی سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن نے 1400 سال پہلے اپنی اس آیت میں بیان فرما دی۔ ثم کل یعنی ہم ترجمہ اس کا پیش کرتے ہیں۔ القرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی حال ہی میں یہ دریافت کیا ہے کہ شہد میں شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ مائلڈ اینٹی سیپٹک کا کام بھی کرتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمیوں کو ان کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد استعمال کیا تھا۔ شہد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نمی کو برقرار رکھتا ہے، زخموں کے بہت کم نشان باقی رہنے دیتا ہے۔ سسٹر کیرول نامی ایک عیسائی راہبہ نن نے برطانوی شفا خانوں میں سینے اور الزائمر کے عارض مبتلا 22 نوجوان ناقابل علاج مریضوں کا علاج پروپولس نامی مادے سے کیا۔ شہد کی مکھیاں یہ مادہ پیدا کرتی ہیں اور اس کو اپنے چھتوں کے جرثوموں کے خلاف سر بند سیل کر کے رکھتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پودے سے ہونے والی الرجی میں مبتلا ہو جائے تو اسی پودے سے حاصل شدہ شہد اس شخص کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ الرجی کے خلاف قوت مزاحمت پیدا کر سکے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، ہم یہاں حسب معمول ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ القرآن جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، بلا شبہ ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ القرآن تھائی لینڈ میں چیانگ مائی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے سربراہ پروفیسر تیگا تیجا سان نے اس درد کے آخذوں پر تحقیق میں بہت وقت صرف کیا۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس سائنسی حقیقت کا انکشاف کر دیا ہوگا۔ تاہم بعد میں جب انہیں مذکورہ آیات کے ترجمے کی باقاعدہ تصدیق و توثیق کر لی تو قرآن پاک کی سائنسی درستگی پر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقدہ 8ویں سعودی طبی کانفرنس کے موقع پر، جس کا موضوع قرآن پاک اور
سائنس کی نشانیاں۔ انہوں نے بھرے مجمع فخر اور خوشی کے ساتھ کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ قرآن کریم تمام بنی نوع انسان کو غور و فکر اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ القرآن سورہ 16 آیت 66۔ آگے چل کر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا، وَإِن لَكُمْ فِي، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو۔ القرآن سورۃ 23 آیت 21۔ 1400 سال قبل قرآن پاک کی فراہم کردہ یہ وضاحت، جو گائے میں دودھ کے پیدا ہونے کے حوالے سے ہے، حیرت انگیز طور پر جدید فلیات سے بھرپور انداز میں ہم آہنگ ہے، جس نے اس حقیقت کو حال ہی میں بھی دریافت کیا ہے۔ وما من دابہ فی الارض، اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے اپنی حیوانات کے متعلق، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں، اور ہم ان کی تقدیر کے نوشتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ القرآن سورۃ 6 آیت 38۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے اسی طرح ارشاد فرمایا، الم یرو، ترجمہ، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ القرآن سورہ 16 آیت 79۔ پروفیسر ہیمبر اپنی کتاب پاور اینڈ فریجیٹیلی میں مٹن برڈ نامی پرندے کی مثال دی، جو بحر الکاہل میں پایا جاتا ہے۔ نقل مکانی کرنے کا یہ پرندہ 24,000 کلو میٹر کا فاصلہ 8 کی شکلوں کے چکر لگاتا ہے۔ یہ اپنا سفر 6 ماہ میں مکمل کر لیتا ہے، مقام ابتدا تک زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ کی تاخیر سے پھر واپس پہنچ جاتا ہے۔ ایسے کسی نہایت پیچیدہ معلومات کا ہونا ضروری ہے جو اس پرندے کے دماغی خلیات میں محفوظ ہوتی ہیں، یعنی ایک باضابطہ پروگرام
تو وہ کون سی ذات ہے جو اس کو پروگرام کرتی ہے؟ غور و فکر کیجیے آپ، مزید غور و فکر کریے اپنے وجود پر، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہم اس دنیا میں ہیں، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے انسان ہونے کے ناطے ہم اپنا فرض ادا کریں اور تمام قسم کی تخلیقات پر ایک بار پھر غور کریں۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ انشاءاللہ پھر آگے ملاقات ہوگی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔